مارکونی جی کیسے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ، مہربانی آپ کی۔ علی بھائی ان سے یہ ہمارے بڑے پیارے بزرگ ہیں مارکونی بھائی، جی 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 اور ان سے آپ بات کیجیے گا، میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا مزاج دھیما ہے، پیار والا ہے اور جی جی ہر بندے کو سمجھ آتا ہے، تو ان سے بات کیجیے گا۔ مارکونی جی آپ کا سواگت کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں جی سر۔ تو یہ بتائیے کہ دراصل آپ کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ ایسے پرٹیکولر دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پچھلے زمانے کو بھول جائیں، اگلے زمانے کی بات کریں۔ چلیں اب کیا ہیں آپ ایتھیسٹ تو نہیں ہیں، پھر اب کیا ہیں؟ انسان ہوں اور کیا ہوں۔ اچھا کیا اسی باندر ہم بھی انسان ہیں مارکونی صاحب، ایسے تو نہ آپ علی بھائی کی تذلیل تو نہ کریں، یہ طریقہ کار نہیں نہیں ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا انسان ہوں، نہیں، ہم بھی انسان میں ہیں، کچھ اپنے اس سے وچار، کوئی آئیڈیالوجی اس ہوتی سے ہے نا۔ نہیں، اس سے بہتر اور بھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور میں بھائی کیا ہوں، دیکھیں، بندر ہوں۔ جب نہیں انہیں وہ تو آپ پتہ چل جائے گا ہیں کہ نہیں۔ بات صرف اتنی ہے میرا بھائی مارکونی صاحب بزرگوں، کہ علی بھائی آپ سے آپ کی آئیڈیالوجی، یعنی آپ سائنس کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے، آپ بلیو کرتے ہیں کسی پر، کچھ مانتے ہیں، کرائٹیریا ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، یہ ان کا مقصد تھا۔ تاکہ آپ سے بات ہو سکے، آپ سے بات ہاں کرنی ہے، مجھے کچھ پتا تو بات ہونا آپ کریں، کے بارے اب میں خیر وہ اتنی مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان صرف ایک ہی سبجیکٹ میں، میرا تو بیسک سبجیکٹ کیونکہ سائنس رہا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ دنیا میں اتنے زیادہ سبجیکٹس ہیں، آپ ہر سبجیکٹ پر عبور حاصل نہیں کر سکتے، تو سر میں ظاہر نے ہے یہ کہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کس اسلام، سبجیکٹ پہ جی عبور جی حاصل کر جی لیا۔ جی ایک جی منٹ جی رک جائیے مارکونی جی، میں نے پوچھا کیا ہے، مجھے یہ بتائیے پہلے آپ کہ میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے کیسے چوز کیا اور پھر کیا کیا۔ میں نے وہ لمبی کہانی نہیں سنی، میں نے تو اتنی سی بات پوچھی ہے کہ کوئی ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، یا اس وقت آپ کی کیا آئیڈیالوجی ہے، وہ بتائیے تاکہ آپ سے بات شروع کی جائے۔ اس طرح تو ہم ساری رات بیٹھے رہیں گے، میں بھی کہانیاں سنانی شروع کر دیتا ہوں۔ نہیں، بیک گراؤنڈ بھائی پیرنٹس، میں مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اچھا اچھا، یہ تو ان مسلمان کو ہیں۔ پتا ہے، یہ جو عامر حق صاحب ہیں ان کو پتا ہے، جی جی لاسٹ جی ٹائم بات ہوئی تھی۔ جی 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 یہ مارکونی بھائی ہیں، یہ نماز وغیرہ پڑھتے رہے ہیں، بلکہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا تھا میں اردو میں نماز پڑھتا ہوں، اچھا اور اچھا اچھا، پڑھتا، ہاں جب میں نے کہا پڑھتے تھے آپ، تو انہوں نے کہا پڑھتا تھا نہیں، پڑھتا ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں میں ابھی بھی مسلمان اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اچھا اچھا، تو کچھ بتائیں نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اردو میں نماز پڑھتے ہیں، عربی میں نہیں آتی؟ ہاں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں عربی مجھے نہیں آتی۔ مارکونی جی واقعی ایسے ہے؟ نہیں، عربی بھی آتی ہے، باقی یہ ہے کہ عربی بھی پڑھتا رہا ہوں نماز۔ اصل میں ان کا اس دن یہ جو ان کو میں نے یہ بات جان بوجھ کر کہی تھی، یہ جب آپ دیکھیں نا، آپ الٹے سیدھے سوالات کریں گے تو میں بھی پھر الٹے سیدھے جواب دوں گا آپ کو۔ میں نماز ہمیشہ عربی میں اچھا، پڑھتا آپ ہوں۔ مسلمان ہیں، چلے چھوڑیں اس بات کو، آپ مسلمان ہیں اور اسلام کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں؟ ہاں جی، اچھا، کیا ریسرچ کی سر اب تک آپ نے؟ وہ ریڈیو بند ہو گیا نا جی۔ جی مارکونی جی، کیا ریسرچ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر اچھا یہ دوسرے خدا بنا لیے ہیں انہوں نے، مسلمانوں نے؟ اور جی ہاں، اللہ اچھا کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اچھا، آپ نے تو نہیں اور چھوڑا نا؟ یہ بات آپ نے مکمل ہونے دیا کریں، درمیان سر میں نہ آپ بولیں۔ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی، اور وہ کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ جب تک میں آپ کو بولنے کی اجازت نہ دوں آپ نہیں بول سکتے۔ اچھا، زبردست۔ ویری گڈ۔ یہ یعنی ریڈیو ٹرانسمیٹر سیٹ ہو گیا ادھر، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہمارے بزرگ ہیں، بڑی ایج کے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کر لیں اپنی بات مکمل، علی بھائی موقع دینے والے آدمی ہیں ہمیشہ سے، یہ آپ ہے کر کہ لیں۔ قرآن کو چھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے،
اچھا اور یہ عبد القادر جیلانی جیسے بندے، ان کو انہوں نے خدا بنا لیا۔ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، مسلمانوں کا کوئی بنیادی عقیدہ دکھائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی خدا ہیں۔ کون سا مسلمان یہ کہتا ہے، اور وہ کہاں پر موجود ہیں؟ میں بھی مسلمان ہوں، عامر بھائی بھی موجود ہیں، نیچے مسلمان کمنٹ سیکشن میں موجود ہیں، کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا نہیں، مارکونی جی۔ انہوں نے تو وہ کام کیے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر سکے۔ اچھا، تو کون انہوں سے نے مسلمان 12 یہ اچھا کہہ سال رہے ہیں؟ پہلے ڈوبا میں ان 12 سے یہ سال چاہتا پہلے ہوں، ڈوبا ہاں ہوا سنیں، ایک جہاز کھینچ جی کر جی لے آئے وہ۔ جی جی 12 جی، سال اب پہلے ہونا یہ ڈوبا ہے، ہوا ایک جہاز یہ کھینچ کر لے آئے۔ جی جی جی، میں لاتا ہوں، میں بھی لاتا ہوں جہاز میں کھینچتا ہوں، رکیں ذرا، پہلے اس کشتی کو تو کنارے پہ لگا لوں نا۔ فوکس ہوگا اسلام کے اوپر۔ ہاں بالکل آپ کو مسلمانوں کی اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کوئی اعتراض ہے، قرآن اور سنہ کو سامنے رکھ کر، جیسے پچھلی بار آپ آیت لائے تھے وہ رکھیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے ہمارے ایمان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ عبد بالکل القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی اسلام موجود تھا، ان کے بعد بھی موجود ہے، اور آخر تک رہے گا۔ عبد القادر جیلانی صاحب اگر اسلام سے نکل بھی جائیں، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ بالکل، تو اس وہ لیے اس عقائد کا چیز پہ خود بات حصہ کریں جو ہمارے عقائد، ہاں بالکل ٹھیک۔ نہیں، جی مارکونی مطلب جی۔ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہم، کہ خدا کا پیغام قرآن کے اندر ہے۔ ہم بھی یہی سمجھتے حضرت ہیں، اور تمام مسلمان یہی حضرت سمجھتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھا نہیں، تو دی ہے مارکونی جی، دیکھیں، آپ نہیں، آج کے مسلمان دیکھو، نہیں سمجھتے۔ آج کا مسلمان ہی آپ کے آج کے سامنے، عامر بھائی آج مسلمان کے جو مسلمان ہیں، نہیں ہے، میں آج کا مسلمان نہیں ہوں مارکونی جی، ہم دونوں نے آپ کے سامنے کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ اس بارے میں رکھی ہیں۔ تو ایسے تو نہ کریں کہ ایک بات آپ نے کہیں پر فیل کر لی یا سوچ لی تو اس کو آپ پورے عالم اسلام کے اوپر آپ تھوپنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ آج کے اگر مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں بشمول ہمارے۔ ہم نے آپ کے سامنے اس بات کے اوپر اپنا موقف رکھ دیا، تو اگر اب آپ بات اگر کریں اسلام مسل کے اوپر۔ جی، اگر مسلمان اچھا، آپ نے اسلام پہ قرآن ریسرچ پر کی، میں آپ کو آسان کر مارکونی جی، میں آسان کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسلام کے اوپر ریسرچ کی ہے، قرآن پاک کے اوپر ریسرچ کی ہے آپ نے؟ تھوڑی بہت، اچھا، سنا پہ کی ہے؟ ہاں جی، قرآن و دیکھیے سنا، بات یہ ہے کہ اگر پھر مسلمان، ریسرچ کس چیز پہ کی؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی کی ہے، قرآن پاک پہ تھوڑی سی کی ہے، سنا کا نہیں، آپ کو پتہ ریسرچ نہیں تو چلا؟ خیر بہت بڑا لفظ ہے، ریسرچ کا لفظ تو بہت بڑا ہے، مطلب اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس اچھا، کا تو ترجمہ وہاں پر پڑھا کوئی ہے، مسئلہ کچھ نظر اس آیا آپ کو، کو؟ وہاں پر کوئی جی، مسئلہ، قرآن میں آپ کو کوئی مسئلہ نظر آیا ہے قرآن پاک میں؟ نہیں نہیں، قرآن نہیں، میں نہیں نظر آیا، مجھے مسلمانوں میں نظر آتا ہے۔ نو یہ پرابلم قرآن نہیں مسلمان۔ پڑھتے اور نہ یہ قرآن کو سمجھتے ہیں، دیکھیں مارکونی جی، یہ میں، دوسری باتیں کرتے ہیں۔ آپ رک جائیں نا، آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی مسئلہ نہیں اور مسلمانوں میں مسئلہ ہے۔ مسلمانوں میں مسائل ہو سکتے ہیں، ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن حکیم کی حقانیت کے لیے، اور اسی کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جن کو کوئی مسئلہ ہے، ان کے مسائل کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک ہم نے سمجھا ہے، علماء سے سیکھا ہے، ہماری اپنی آبزرویشن ہے، وہ ہم ڈلیور کریں اور ان کی غلط فہمی دور کریں۔ ہمارا یہ کام ہے۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان بالکل گناہ گار ہو سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، اور مختلف طرح کے مسائل ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اب کسی کے کریکٹر کے اوپر ہم بات نہیں یہاں پر کر رہے، ہم قرآن پاک کو ہی یہاں پر بنیاد بنا کے، اسی چیز کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو مسئلہ کوئی نہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک پہ انہیں عمل کرنا چاہیے، اور اگر مسلمان قرآن حکیم کی تعلیمات کو پہ عمل کرنا شروع کر دیں 50% بھی، تو یقیناً یہ سوسائٹی جو مسلمانوں کی ہیں وہ جنت بن سکتی ہیں۔ جنت مطلب زمین کے اوپر ہی آپ کو وہ جنت والی کچھ چیزیں اس کی جھلک دکھائی دے اگر 50% مسلمان قرآن کے محکمات پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ میں آپ کی اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں جی۔ اور اب کیا مسئلہ رہ گیا مارکونی جی؟ بس یہی ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں، دیکھیے اصول کی بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک جی ان کی، آج تک کے مسلمانوں کے اعمال، ان کی تاریخ، ان کی باتیں اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی لے لیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی، اگر آج کے لوگوں کو آپ دیکھ کے کہیں کہ ان کے کریکٹر میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، تو اس بنیاد پہ سوری آپ بات. جی جی سوری علی بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں ٹوکنا نہیں چاہ رہا تھا، میں کر سکتا ہوں ایک بات؟ جی 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 جی. مارکونی صاحب، کن کا طریقہ اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کے کچھ اگر باتیں ہیں یا ان کے کچھ اعمال ہیں یا ان کی جو تاریخ ہے، دیٹ از ناٹ دی پارٹ آف اسلام. اسلام تو صرف قرآن کے اندر ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک لیکن آیت ہم دکھائیں لوگ لگوان کی. آج کے ہاں مسلمان اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. خلفائے راشدین کے کوئی کسی کی مخالفت کرتا ہے، کوئی کسی کی فیور کرتا ہے. وہی ان کا چلو معاملہ ان خدا کے ساتھ ہے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا. ٹھیک ہے، زبردست. ایک آیت پیش کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اس کا مجھے تھوڑا سمجھائیں، کیونکہ آپ نے قرآن پر تھوڑی بہت ریسرچ تو کی ہی ہے. تو علی بھائی اجازت ہے نا؟ جی جی عامر بھائی. ٹھیک ہے، تو میں ایک آیت، میں نے کہا ہمارے بڑے ہیں، ان سے ایک آیت سمجھ لیتے ہیں. تو ایک آیت میں دے دوں ان کو. تو ایک منٹ. تو وہ مجھے نا، مطلب میں سمجھنا چاہ رہا تھا ان سے، تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے. ایک منٹ جی، ایک منٹ. ایک منٹ جی. ایک منٹ، مجھے نا لگ رہا ہے اس طرح سرچ کرنی پڑے گی. میں چاہ رہا تھا اس طریقے سے مل جائے، تو اس طریقے سے ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا جی، آپ کو تو زبانی یاد ہونی چاہیے. زبانی یاد ہے، میں سامنے آپ کے لیے لانا چاہ رہا ہوں. مجھے زبانی یاد ہے، مگر میں سامنے لانا چاہ رہا ہوں آپ کے لیے نا. مجھے تو یاد ہے وہ آیت. نہیں، وہ آپ بولیے، ویسے ہی بول دیجئے، سامنے لانے کا تو کوئی ضروری نہیں نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، وہ ضروری ہے. قرآن سامنے، آپ قرآن پر سچ ہے تو ایسے اچھا نہیں لگتا. آپ کا میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. تو وہ مجھے ہے، تو مجھے یاد ہے وہ زبانی آپ پڑھ سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ میں شیئر کر رہا ہوں، مل گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آ جا بھی اسکرین اوپر آ جا. جی میرے بھائی، آیت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا جی، زوم میں نے کر دیا. پیج لکھا 13. نہیں 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 نہیں، پیج نہیں ہے، سورہ نساء ہے. سماج کی انتم نماز، یہ کیا لکھا آپ نے؟ آپ ویسے بول دیجئے نا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. سماج کی انتم، یہ قرآن اسکرین نہیں نظر آ رہی علی بھائی؟ آ رہی ہے نظر؟ ابھی تو آئی یہ کدھر ابھی پڑھ آئی. ابھی آئی ہے آپ کے؟ ہاں آپ کے پاس ابھی آئی ہوگی، سوری. تو دیکھیں نا، دیکھنے میں فرق ہو سکتا ہے. اچھا، سورہ نساء ہے، آیت نمبر کتنی ہے؟ 115. ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے، آپ انگلش میں ٹرانسلیشن مارکونی بھائی پڑھ لیں گے انگلش میں؟ اردو میں دیکھ لیجئے. چلے میں اردو میں دیکھ لیتا ہوں، میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. اچھا جی، اردو میں دیکھ لیتے ہیں.
یہ ٹرانسلیشن پڑھے ذرا, سوری اب پڑھے جی. ایک سیکنڈ میں اپنی اینک لے لوں, یہ بہت باریک ہے, میں موبائل کے اوپر ہوں. اچھا میں اور زوم کر لیتا ہوں, اب دیکھیں. جی, مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے, درآں حالیہ کے اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو, تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جی جدھر سوری, ہاں سوری جی, یہ اوپر چلی گئی ہے, میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے, جی اب پڑھیں. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے, درآں حالیہ کے اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو, تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا, اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. جی ہاں آپ جی, کو پتا چلا میں نے کیا پوائنٹ رکھا ہے, اگر نہیں تو میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جی جی. فکس ٹرانسلیشن باکس, یہاں زوم, ٹھیک ہے, یہ اتنا ٹکڑا, اور یہ اہل میرا پوائنٹ ہے. ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے. ٹھیک, جی, اس میں ابو بکر صدیق آتے ہیں؟ اہل ایمان میں تو خیر سارے مسلمان آ جاتے ہیں, جو بھی جن ہاں کا بھی ایمان ہے. ہاں, اہل ایمان کی روش جو کہ راہ راست پر ہو, یعنی ٹھیک ہو, وہ جو اہل ایمان ہے جن, ابو بکر صدیق آتے ہیں اس میں؟ اگر وہ ایمان کی روش پر چلے ہیں تو ٹھیک ہے. گڈ. حضرت عمر آتے ہیں؟ اس میں تو آپ بہت حضرت سارے عمر, نام حضرت عمر لے آتے ہیں؟ سکتے ہیں. میں سر آپ سے بیسک جاننا چاہ رہا ہوں, حضرت عمر آتے ہیں؟ دیکھیے, اس کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی اہل ایمان میں کچھ ایسے لوگ تو آتے ہیں جو نبی سے الگ ہوں, ہے نا؟ کوئی تو آتا ہوگا نا. جنرل سٹیٹمنٹ ہے, کوئی کسی جنرل, بندے کے بارے میں نہیں ہے. یہ تو ایک جنرل سوری سٹیٹمنٹ ہے نا. سوری, عامر بھائی اب آپ آ کا رہی ہے لوگو جی؟ چلا گیا, آپ کا لوگو اچھا, چلا اہل گیا. ایمان اہل ایمان سوری, کون ہوں گے؟ اہل ایمان ہاں کس کو کہتے ہیں؟ زبردست زبردست. میرا سوال آپ نے فوکس کرنا ہے, اہل ایمان انسان ہوں گے نا؟ جی ہاں, نمبر لیکن ون. وہ نمبر دو, مطلب اہل جی ایمان کیسے جی ہوں گے, کس طرح جی ان کو ہم جی اہل ایمان کہیں گے؟ بالکل ٹھیک, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا سوال جنون ہے, اس کو ہم اب سیکنڈ پہ رکھ کر اس کو پھر ڈسکس کرنے لگے ہیں. اہل ایمان انسان ہوں گے, پوائنٹ نمبر 1 کلیئر ہو گیا. غیر نبی اہل ایمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں. غیر نبی اہل ایمان نہیں ہو سکتے؟ غیر نبی سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ آپ, عامر بھائی سمجھ نہیں میں, ابو بکر صدیق, حضرت علی, حضرت عامر بھائی, حسین, صحابہ, جو نبی نہیں تابعین, جو نبی نہیں ہے, آسان لفظوں میں. ہر وہ شخص اہل ایمان ہوگا جو قرآن پر عمل کرے گا. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. نبی کے علاوہ ہو سکتے ہیں نا, یعنی نبی نہ ہو, اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے نا, جس نے قرآن پہ عمل کرنا ہے. جی ہو سکتے ہیں. ویری گڈ. پوائنٹ نمبر 1 اہل ایمان انسان ہوں گے. پوائنٹ نمبر 2 نبی کے علاوہ بھی ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ہو سکتے ہیں.
یہ 2 پوائنٹ جی کلیئر ہو گئے. اس کا مطلب یہ جی ہے نبی کے علاوہ بھی کچھ ایسے اہل ایمان ہیں جو اہل ایمان ہوں، یا کچھ ایسے انسان ہیں، سوری کچھ اہل ایمان نہیں، سارے اہل ایمان نہیں جو قرآن کے توقع. نبی کے علاوہ بھی کچھ ایسے انسان ہیں جو کہ اہل ایمان ہوں گے، ان کو قرآن فالو کرنے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کی اسٹریٹجی اور ان کی حکمت اور حالات اور واقعات کے مطابق ان کی قدر ان کو فالو کر سکتے ہیں، بلکہ نہیں اس رستے کو جو نہیں چھوڑے گا کسی اور رستے پر جائے گا اس کو ہم جہنم میں جھونکیں گے اور بدترین جائے قرار ہے. نہیں، اس میں آپ میری ایک بات سنیں. ہم، وہ جو جی اہل ایمان ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فالو کریں، ہم. وہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ زبردست، اب ہم ادھر آنے لگے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی یا تمام صحابہ جس چیز کے اندر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرتے رہیں، کر رہے ہوں، کرتے رہے ہیں یا جب تک کرتے رہے ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک ہم ساتھ ہیں. نہیں، یعنی اگر وہ اللہ کے رسول کو بھی فالو کر رہے ہیں تب بھی نہیں ان کو فالو کرنا. ہمیں نہیں پتا نا، ہم کس طرح کہیں گے؟ ہمارے نہیں میں پاس کیا ثبوت نہیں ہے نہیں میں اس بات سوال پوچھا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کرتے تھے، میں نے تھا والے تو بول ہی نہیں رہا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر دیکھیے. سنیں نا ذرا، میرا سوال سن لے غور سے. چلے میں ادھر سے آپ کو ہٹا کے ادھر لے آتا ہوں. مثال کے طور پر مارکونی ہے. مارکونی اگر قرآن کو فالو کرتے رہیں، اللہ کے رسول کو فالو کرتے رہیں، تو میں مارکونی کی بات مان بھی سکتا ہوں، اس کی بات کو رسپیکٹ بھی کروں گا، سنوں گا بھی اور مانوں گا بھی. ایسے ہی ہے. اصل میں آپ مارکونی کی بات کو نہیں مانیں گے، وہ جس کو فالو کر رہے ہیں اس کی بات مانیں گے. دیکھیں وہ مثال کے طور پر اہل ایمان اللہ وہ لوگ. نے فرق سمجھے نا، فرق سمجھے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سنیں بزرگوں سنیں. اللہ نے مجھ سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، ایسے ہی ہے نا؟ یا آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے؟ نہیں کی. قرآن موجود ہے. اب قرآن مثال کے طور پر جیسے میں نے بھی آیت نکالی ہے، میں نے آیت نکال دی، قرآن نکالا. اب آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کو فالو کریں، مگر آپ اس لیے میری بات نہیں مان رہے ہیں کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، مگر میں تو قرآن کہہ رہا ہوں. یہی ہے اس آیت کا مطلب کہ اگر کوئی اہل ایمان تمہارے سامنے کوئی ایسی بات رکھ دے درا حال یہ کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، اسی لیے میں نے یہ آیت نکالی ہے. ذرا دیکھیں یہ بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے آپ کی اور میری سچویشن پہ، کہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو قرآن سے نکل رہی ہے آپ کو ماننی چاہیے، کیونکہ وہ عامر کی بات نہیں، انڈائریکٹلی آپ اللہ کی بات مان رہے ہیں، میں تو وسیلہ ہوں. اسی طرح ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہو، علی ہوں، صحابہ کرام ہو رضی اللہ عنہم اجمعین یا اہل بیت، جب بھی وہ قرآن اور سنت کے طریقے پر چل رہے ہیں ہم ان کو فالو کریں گے. ان کو فالو کرنا گویا اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرنا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اصحاب کا یا اہل بیت کا اسلام میں کوئی رول نہیں ہے، یہ بات غلط ہے قرآن کی آیت سے. کیونکہ اللہ نے خود قرآن کے اندر ان اہل ایمان کو اگزامپل کے طور پر پیش کیا ہے جو اول مخاطبین تھے. مثال کے طور پر 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی اہل ایمان تھا ہی نہیں. اگر تھا ہی نہیں تو یہ آیت فضول ہے، نعوذ باللہ، جو کہ بالکل غلط بات ہے. تھے تو یہ آیت ٹھیک ہے، اور اگر یہ آیت ٹھیک ہے اور تھے بھی تو ہم ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو فالو کرنا گویا اسلام کا ہی حصہ ہوگا. یہ ہے میرا پریمیسز جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا اس آیت کے ذریعے، اور اسی آیت میں اس نقشہ کھینچا گیا. اب یہ تو ٹرانسلیشن میں نے آپ کے لیے کھولی تھی. اگر عربی زبان میں دیکھیں گے نا تو یہاں ایک ورڈ یوز ہوا ہے، یہ دیکھیں، سبیل المؤمنین ویتبع غیر سبیل المؤمنین. جو کوئی بھی مومنوں کے رستے کے علاوہ کوئی رستہ فالو کرے گا، جو قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں، جنون مومن ہیں، غلطی بھی کر سکتا ہے کیونکہ انسان ہے نا، غیر نبی ہیں. تو اگر جو ان کو فالو کرے گا نولیہ ما، جو اس کے علاوہ کسی رستے پہ جائے گا نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم، ہم اس کو پھر وہی دیں گے جن کے پیچھے وہ چلا ہے. اگر وہ پاگلوں کے پیچھے چلا ہے تو وہ پھر پاگل ہی ہے، اگر چوروں کے پیچھے چلا ہے تو چور ہی ہے، جھوٹوں کے پیچھے چلا ہے تو جھوٹا ہے.
وَنُصْلِهِ جہنم، پھر ہاں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، وہ بدترین جائے قرار ہے۔ تو اب یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر آپ کو کوئی اس پر کوئی سوال ہے ضرور رکھیے مارکونی بھائی۔ جی اب میرا بھی آپ کمپلیٹ سنیں گے، درمیان جی میں نہیں بولیں گے بالکل جب تک میں اپنی بات ختم نہ کر دوں۔ اہل ایمان جو بھی کریں گے وہ کیا قرآن کے علاوہ کوئی کام کریں گے؟ ذرا اس کا جواب دیجیے۔ بول لوں میں؟ آپ نے کہا تھا بولنا نہیں ہے جب تک میں کمپلیٹ نہ کر صرف لوں۔ میرے سوال کا جواب دیجیے، پھر میں اگلا جی سوال کروں گا۔ جی، کیا وہ سوال دوبارہ قرآن پوچھیے۔ کے علاوہ بھی، قرآن کے باہر بھی کوئی کام کریں گے؟ قرآن کے احکامات کے علاوہ بھی کوئی کام کریں گے؟ جی، چونکہ ایک غیر نبی انسان ہوتا ہے، وہ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ انسان ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ کام ایسا کرے جو قرآن سے باہر ہو یا اللہ کے رسول سے ہٹ کر ہو، اس چیز میں ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، مگر جب تک وہ قرآن اور سننا کے مطابق چلتا رہے گا، جن چیزوں میں قرآن اور سننا کا حکم موجود ہے ہم اس کو فالو کر لیں گے۔ اگر کوئی ایسی چیز کرے گا ہاں جس کا بس، ذکر قرآن اور سننا میں موجود نہیں اور وہ دین کا ہاں حصہ نہیں، ہم اس میں بھی اس کو ہاں، فالو کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ تو جی زندہ باد زندہ باد۔ گویا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن پر عمل کر رہا ہے تو یقیناً وہ اسی فریم آف ریفرنس میں کام کر رہا ہے جس میں وہ کرے گا۔ میرے پاس اس وقت قرآن، اللہ کا پیغام صرف قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ مجھے کیا پتا کہ یہ بندے کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے۔ میرے پاس جو محفوظ پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور یہ کمپلیٹ ہے، اور یہ کتاب مبین ہے، کتاب میسر ہے، کتاب مکمل ہے، کتاب مفصل ہے، ہر لحاظ سے مکمل ہے، اور دین اس میں مکمل ہے۔ اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی، کوئی سبٹریکشن نہیں ہو سکتی۔ جو بھی اہل ایمان ہے وہ اسی کتاب کو فالو کر رہا ہے۔ اگر میں جو ہوں ٹریفک لاز کو، میں بھی ایک کتاب کو فالو کر رہا ہوں، اب میں یہ دیکھوں کہ دوسرے انسان ریڈ بتی پر رک جاتے ہیں تو مجھے بھی رکنا چاہیے، تو وہ تو لکھا ہوا ہے نا، وہ تو قانون کے مطابق ہے۔ تو اگر میں قرآن پر عمل کروں، ان کی باتوں پر عمل نہ کروں، تو میں بھی تو اسی فریم آف ریفرنس میں ہوں۔ جواب دیجیے آپ اپنا۔ جی شکریہ۔ آپ نے کہا کہ مجھے کیا پتا لگتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے، مجھے کیا پتا کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے۔ میرے یا نزدیک تو قرآن ہی پرزرو کتاب ہے، میسر ہے، یا مبین ہے، مکمل ہے، ایسے ہی ہے۔ یا یا قرآن اب تک کیسے پہنچا؟ یہ قرآن مجھ تک پہنچا ہے، یہ تاج کمپنی نے لکھا، اس سے پہنچا میرے پاس۔ تاج کمپنی کب اسٹیبلش ہوئی ہے؟ اللہ جانے۔ اس سے پہلے ان کے پاس قرآن کیسے آیا؟ ان کے پاس یہ، اس کے جو ہیں، یہ تو ایک لمبی ہسٹری ہے اس میں اوہ نہیں تو۔ نہیں نہیں، ان کا ہمیں کیا پتا وہ کیا کرتے تھے، قرآن کیسے پہنچا؟ دیکھیے قرآن کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں نہیں اس نہیں کو نہیں، ہم نے وہ نازل وہ اسی کیا قرآن کا اور پوچھ رہا ہم ہوں۔ ہی اس کی حفاظت کرائیں گے۔ ہاں ان اسی کے قرآن کا پاس پوچھ رہا ہوں پہنچا جس تھا۔ میں یہ لکھا ہے نا، جی جی، جس ان قرآن میں کے لکھا ہے نا پاس یہ کہ اس کی حفاظت میں کر رہا ہوں، وہ کیسے پہنچا اب تک، اسی کا پوچھ رہا ہوں۔ وہ ہم تک پہنچا ہے، ام، اس کے ہوں اصل میں اس کے 10 نسخے ہیں مختلف قسم کے، ہاں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں 30 کے قریب بھی ہیں مختلف۔ تو یہ نہیں مصر نسخے نہیں کی، پوچھ رہا، نسخے یہ نہیں پوچھ رہا، نسخے ہاں نہیں یہ پوچھ رہا، مصر کے، یہ قرآن، مصر چلیں کی آسان کر حکومت دیتا نے ہوں۔ مصر کی کس، حکومت نے لکھا تھا۔ اچھا مصر کی حکومت نے، کس کی حکومت تھی وہ؟ مصر میں جو بھی جس کی بھی تھی، انہوں نے اس کو، اس کی کاپی کو اتھینٹیکیٹ کیا تھا، فائنلائز کیا تھا۔ قرآن میں اس مصری کمپنی اور مینوسکرپٹ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کیا نہیں کرتے رہے؟ ہاں تو کیا نہیں، کرتے رہے وہ؟ تو پھر جن لوگوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے رہے، ان سے قرآن اتھینٹک مل گیا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ وہ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی نے کتاب وعدہ کا پوچھ کیا رہا ہے ہوں کہ یہ بھائی، کتاب اللہ تعالیٰ میں، نے آپ سے، بھائی مارکونی بھائی، ریسرچ ہے نا، اس کو تھرو پراپر پروسیس سمجھنا ہے۔ ایک کتاب ہے
آپ نے کہا ہمیں کیا پتا صحابہ کیا کرتے رہے. قرآن کیسے آیا آپ تک؟ کس پر نازل ہوا؟ کن کے سامنے پڑھا گیا؟ کنہوں نے کمپائل کیا؟ کیسے آپ تک پہنچا؟ آپ کے ہاتھوں میں کیسے آیا؟ اس سب چیزوں کو چھوڑ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کرتے رہے. اور جن کا پتہ نہیں وہ کیا کرتے رہے ان کے قرآن کو اوتھینٹک مان کر بیٹھے ہیں. کیوں جی؟ قرآن کے اندر لکھا ہے. نہیں کیا کرنے سے میری مراد یہ تھی کہ انہوں نے قرآن سے باہر تو کوئی کام نہیں کیا نا. نہیں آپ نے بولا ہے. ہاں آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کر سکتے تھے کہ نہیں. میں نے کہا کر سکتے تھے. آپ نے کہا واہ پرفیکٹ مزہ آ گیا بالکل صحیح بولا. تو جب میں نے آپ نے پھر کہا کہ مجھے کیا پتا وہ کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے. کیوں پتا کیوں آپ نے یہ بولا؟ پتا کیوں آپ نے بولا تھا یہ آپ نے مارکونی بھائی اس لیے بولا تھا کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن سے باہر کوئی چیز اوتھینٹک نہیں ہے. جی ہاں ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ نہ ہسٹری کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں نہ سیرت کو مانتے ہیں نہ تاریخ کو مانتے ہیں نہ تفسیر کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. ایسا ہی ہے نا. مجھے ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کے سامنے میں نے رکھنا سوال چاہتا پوچھا ہوں. نا. میں نے سوال پوچھا اس کا جواب دے دیں. اسی کا جواب اسی سوال میں ہے. عامر بھائی میں صرف ایک منٹ لینا جی چاہوں گا. جی مارکونی جی آپ نے نا بات بڑی لمبی کر کے رکھی. اگر آپ بات یہ شروع میں رکھ دیتے تو آپ سے زیادہ آسانی سے بات ہو سکتی تھی. دیکھیں آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ لے لیا. یہ بات آپ کے سامنے آتے آتے ہمیں آپ کی سمجھ آتے آتے کہ آپ سننا کا بھی انکار کر رہے ہیں, آپ حدیث کا بھی انکار کر رہے ہیں, آپ تاریخ کا بھی انکار کر رہے ہیں اور صرف کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک مکمل کتاب ہے. ہم نے کب کہا کہ مکمل نہیں ہے؟ لیکن اسی قرآن پاک کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اگر تو آپ کا یہی دعویٰ تو ایک دفعہ دعویٰ رکھیے دوبارہ. یہی دعویٰ ہے. یہ میری بات سنیے. آپ سر کچھ مختصر کا ایڈیشنل جواب باتیں دیکھیں. کر بات کو جاتے ہیں لمبا کرنا نا کہ تو میں آپ نے 1 گھنٹہ لمبا کر کے میرے سے نتیجے پہ پہنچو. نہیں کہ میں حدیث کو نہیں مانتا یا میں سننا کو نہیں مانتا. یہ اپنی طرف سے فتوے نہ لگائیں. میں آپ سے رکے بات ادھر ادھر ہو جانی ہے. میں نے جو آپ سے سوال پوچھا تھا علی بھائی نے دوسرے طریقے سے وہ سوال پوچھا. اس سوال کا جواب دیں. آپ ان چیزوں کو قرآن سے باہر جو چیزیں ہیں اسلام کے بارے میں جو انفارمیشن آئی ہے آپ اس ساری کی ساری کو ریجیکٹ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں یا نہیں پتا نہیں کرتے. نہیں جو قرآن کے مطابق ہے, جو قرآن جس کو ویریفائی کرتا ہے, قرآن میں اس کا ریفرنس ہے, وہ اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے زبردست. جو قرآن مجھے کے یہ بتائیں. اگینسٹ ہے حدیث اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے ویری گڈ. اب مجھے یہ بتائیں کہ ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں کوئی ان اسلامک چیز کی ہو قرآن سے ویریفائی کر کے بتائیں مجھے. جی قرآن میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے. تو پھر کیسے کریں گے ویریفائی؟ ہاں پھر کیسے کہیں گے کہ جو قرآن سے کانٹرڈکٹ نہ کرتی ہو جب ذکر ہی کوئی نہیں. آپ کا فارمولا ہے نا کہ ہم کیسے پرکھیں گے جو قرآن سے کانٹرڈکشن نہ کرے. تو پھر مجھے بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے کہا یا صحابہ کو کہا ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتے رہے تو کانٹرڈکشن دکھائیں مجھے حضرت ابوبکر صدیق کا. جب تک جو حدیث اتھینٹک ہوگی بخاری مسلم میں, وہ ظاہر ہے کہ وہ اتھینٹک ہوگی. اس میں کوئی وہ, اور جو کمزور حدیث ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے. نہیں آپ سے یہ نہیں پوچھا تھا. آپ سے یہ نہیں پوچھا میں نے اسپیسیفکلی یہ بات پوچھی ہے کہ جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں ہمیں کیا پتا صحابہ کیا کرتے رہے ہیں, تو تاریخ میں تو لکھا ہے, سیرت میں تو لکھا ہے, احادیث اتھینٹک میں ہی لکھا ہے. تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے جب آپ خود مان رہے ہیں کہ نہیں حدیثیں ٹھیک بھی ہیں میں مانتا ہوں. تو پھر یہ کیوں کہا آپ نے کہ ہمیں کیا پتا وہ کیا کرتے رہے, حدیثوں میں تو لکھا ہوا ہے. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. میں نے آپ سے کیا پوچھا ہے؟ اچھا ایک منٹ رکے آپ بہت آگے چلے گئے ہیں. وہ سب ایکسپلین ہوگا, سب اسی چیز کے اندر ہوگا جو بیس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ پتہ کیا کر رہے ہیں, آپ اصول کو چھوڑ کے آگے ڈیٹیل کے اندر جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پہلے اصول سیٹ کرتے ہیں. کیا قرآن سے باہر صحابہ کرام کے بارے میں ڈیٹیل کو آپ مانتے ہیں؟ بتائیں. جو حدیث میں ہے اتھینٹک حدیث مانتے ہیں. ہاں مانتے ہیں. جی تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں کیا پتا وہ کیا کرتے رہے؟ اس جملے کو واپس لے لیں, میں آگے بڑھنے کو تیار ہوں. نہیں تو میں نے ابھی جو سوال کیا وہ اسی سلسلے میں کیا.
حضرت میں نے علی اسی لیے رضی کہا، اللہ دیکھیں میری تعالی بات سنیں عنہ اور مارکونی صاحب، عائشہ مارکونی رضی اللہ صاحب، تعالیٰ عنہ کی مارکونی صاحب میرے بھائی، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، اصول اور فروع یعنی پہلے بیسک فنڈامنٹل ہے، وہ فنڈامنٹل یہ ہے قرآن سے باہر صحابہ کرام کی ڈیٹیلز موجود ہیں اوتھینٹک حدیث میں. آپ نے کہا ہاں، مگر آپ پہلے بول چکے ہیں ہمیں کیا پتا وہ صحابہ کرام کیا کرتے رہے ہیں. تو اس جملے کو ریورس کر لیں، اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیں گے آگے بڑھ کے. پہلے جملہ تو اپنا واپس کر لینا کہ ہمیں کیا پتا وہ کیا کرتے رہے، ہمیں کوئی نہیں نالج. ابھی آپ کہہ رہے ہیں اوتھینٹک حدیث کے اندر ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں، تو پھر دونوں میں سے ایک کو چوز کریں تاکہ ہماری بیس ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد ہم آگے ڈیٹیل میں چلیں گے. یہ ہے فرق. ایک تو مجھے آپ روکتے ہیں کہ میں سوال اگلا نہ کروں، جہاں آپ پھنس رہے ہیں وہاں پر آپ مجھے خاموش کروا رہے ہیں. بہت اچھا آپ کے سوال کا جواب میں یہ دے رہا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا انہوں نے. میں کس کی بات مانوں؟ چلے 1 منٹ رکیں. ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو قتل کر کے ہلاک کر دیا، آپ اس کو اوتھینٹک مانتے ہیں؟ بالکل. یہ تو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل ہوئی ہے. کون کون سی ویری گڈ، جنگیں ہوئی ہیں جو مسلمانوں کے ویری درمیان ہوئی گڈ، ہیں؟ ویری گڈ. جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان اور دوسری جنگیں، ان کو آپ مانتے ہیں اوتھینٹک ہے؟ بالکل. اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے باہر آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کیا کیا کرتے رہے. ہاں نا، ہاں بولے نا پھر. دیکھیے ساری احادیث تو دیکھو وہی دیکھو آگے آئی ہیں جو کہ پھر ڈاج کر دیا میرے کوسچن کو. تو بھاگ کون رہا ہے سوال سے؟ آپ. میں نے آپ کی یہ بات بھی مان لی، آپ کہہ رہے تھے نا مجھے یہ نہیں پوچھنے دے رہے، میں نے اس کو بھی کہہ دیا. جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، ہر چیزیں ہوئی. ٹھیک ہے، آپ نے کہا وہ اوتھینٹک ہے، میں نے کہا مانتے ہیں، آپ نے کہا مانتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے قرآن سے باہر ہمارے پاس اوتھینٹک انفارمیشن صحابہ کرام کی موجود ہے کہ وہ کیا کیا کرتے رہے. بولے نا ہاں یا نا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 12 صحابی لو ایسے ہیں جو اندر سے پھر منافق ہیں، ڈاٹ پھر ڈاٹ اور پھر وہ ڈاج کر ان گئے، کو پھر ڈاج کر گئے ہیں. مارکونی صاحب، آپ کہتے ہیں میں بڑی بڑی سکرینز پر گیا ہوں، بڑے بڑے سائنٹسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں، بڑے بڑے لیکچر دیے ہیں میں نے، بڑے بڑے لوگوں سے بات کی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات کو آن کریں. کیا قرآن سے باہر صحابہ کرام کے بارے میں اوتھینٹک انفارمیشن موجود ہے کہ وہ کیا کیا کرتے رہے؟ ہاں یا نہ بتائیں. نہیں. لو کہتے ہیں نہیں موجود. جب نہیں موجود تو پھر ان جنگوں کے اوپر سوال ہی ختم ہو گیا آپ کا. تو اب واپس آپ اس سوال کی طرف آنے لگے ہیں، پھر یہ قرآن آپ تک کیسے پہنچا؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس ان لوگوں کی کوئی انفارمیشن اوتھینٹک موجود نہیں ہے، قرآن کیسے پہنچا؟ واپس آ جائیں، بیک ٹو دا پیویلین. جی جیسے جی تھے. اللہ نے پہنچایا، اللہ نے پہنچایا. اللہ نے کس وقت پہنچایا آپ کے پاس؟ اللہ ساری دنیا میں پہنچا رہا ہے، ابھی بھی کب، پہنچا رہا ہے. کس وقت قرآن کب نازل ہوا تھا؟ قرآن تو 23 سالوں میں نازل ہوا. 23 سال پہلے نازل ہوا تھا. 23 سال لگے اس کو نازل ہونے میں. کون حضور سے صلی اللہ ایئر علیہ میں، وسلم کو کتنی دیر پہلے 23 سال لگے تھے؟ یہ 670 اور 40 کتنے ہوتے ہیں؟ 610 سے 610 شروع ہوا. 610 سے شروع ہوا. ٹھیک ہے، ہم، ہم. یہ قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے کہ 610 میں قرآن نازل ہوا ہے؟ جلدی کریں، قرآن سے دکھائیں مجھے، کیونکہ قرآن کے باہر اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ قرآن جمع ہاں کیا، جن لوگوں نے یہ قرآن کمپائل کیا، 610 ہجری، 610 عیسوی، قریباً 1400 سال پہلے. دیکھیں نا، 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی. یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ 40 سال کی عمر. یہ کدھر لکھا ہے؟ 570 میں وہ پیدا ہوئے تھے، نہیں، یہ کدھر لکھا اور ہوا ہے؟ اس میں کدھر لکھا ہے؟ یہ تو پوچھ رہا ہوں، یہ پوچھ رہا ہوں کدھر لکھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو پھر اس طرح تو آپ سب کچھ ہی کاٹا لگا دیں گے. پھر آپ چھوڑیں ساری باتیں، آج کی بات کریں. ایگزیکٹلی رکیے گا ذرا، یہاں مجھے اپنا پوائنٹ رکھنے دیں.
2 پروگرام آواز حق لائیو پر کیے تھے. انکار حدیث از اے روڈ ٹو ایتھزم. یہ ہے جب آپ حدیث کی حجیت کا انکار قرآن سے باہر سورسز کا انکار کرتے ہیں، قرآن ہوا ہو جائے گا، پوری اسلامی تاریخ ہوا ہو جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ختم ہو جائے گا، اسلام بالکل غائب ہو جائے گا. یہی 2 پروگرامز میں نے ثابت کیا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب پر کاٹا لگے گا. پتہ کیوں؟ آپ کے فارمولے کی وجہ سے، میری وجہ سے نہیں، آپ کے فارمولے کی وجہ سے. کیونکہ آپ کہتے ہیں قرآن سے باہر کوئی بھی اوتھنٹک سورس صحابہ کا اللہ کے رسول کا ہے ہی نہیں. پھر مجھے قرآن اپنے تک پہنچانے کے لیے کوئی ایک اوتھنٹک سورس بتائیں، کیونکہ قرآن سے باہر تو ہے کوئی نہیں. یہ میں 2 پروگرامز میں اسٹیبلش کر چکا ہوں کہ منکر حدیث یا انکار حدیث جو ہے یہ الہاد کی طرف رستہ لے کر جاتا ہے. منکر حدیث گریجولی قرآن کا انکار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی رستہ نہیں بچتا. یہ الہاد کی آپ طرف جانے کا پہلا سٹیپ ہی انکار حدیث ہے. یہ میں نے کب اس کا انکار کیا؟ حدیثوں کا ویری انکار گڈ. میں نے کب کیا؟ میں نے کہا آپ نہیں جو نہ کر حدیثیں رہے؟ ہاں میچ نہیں، کرتی ہیں، جو ویری میچ گڈ، کرتی ہیں قرآن کے مطابق ہے، اس کے احکامات کے خلاف نہیں ہے، وہ حدیثیں درست ہیں. زبردست. فل سٹاپ. سوال آنے لگا ہے، کیا قرآن سے باہر صحابہ کا، اللہ کے رسول کا اور صحابہ کے رہنے کا اوتھنٹک ایویڈنس موجود ہے احادیث میں؟ بالکل موجود ہے. تھوڑی دیر پہلے علی بھائی یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اوورآل عامر بھائی دیکھیے انہوں نے جو ہمیں اب تو تک بات کی ہے، انہوں نے ایک نا منٹ علی بھائی کو باتیں بولنے دیں، علی بھائی کو بولنے دیں، پبلک کو بھی نیچے پتا چل گیا، علی بھائی کو بولنے دیں. تھوڑی دیر انہوں نے پہلے یہ کہا کیا تھا کہہ رہے تھے جی؟ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کے باہر جو بات ہے نا وہ تو بھائی کسی طرح سے بھی اتھینٹک نہیں ہے. جب آپ نے پھر بات کہی اور پھر انہوں نے جو دعوے کیے کہ یہ واقعات ہوئے، تو آپ نے کہا یہ کیسے اتھینٹک ہو سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اتھینٹک ہے. علی وہ بھائی انہوں واقعات نے یہ جملہ بول authentic ہے. علی بھائی انہوں نے یہ جملہ بولا تھا کہ ہمیں کیا پتا صحابہ کیا کرتے رہے، قرآن سے باہر بالکل کوئی ہے، اوتھنٹک سورس. بالکل کہا ہے، بالکل کہا. اب کہہ رہے ہیں موجود ہے. آپ بالکل اب یہ کہہ رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے جس میں آپ کی اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈنگ اور باریک کو میری تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ بڑا ہاں کریں، جی تھوڑا باریک کو، بہت بہت زیادہ ہی ہی باریک ہے. دیکھیے بہت ہی ڈیلیکیٹ پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اوئے ہوئے ہوئے، کہ ٹھیک ہے. اہل ایمان سے بات شروع ہوئی تھی. اہل ایمان کا مطلب ہے ان کے وہ اعمال جو قرآن کے مطابق ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے سارے 100% اعمال وہ بالکل ہو. کہیں نہ کہیں انسان کی ذاتی چیز بھی تھوڑی بہت شامل ہو جاتی ہے. صحابہ کرام بڑے پکے مسلمان تھے، بہت جلیل القدر مسلمان تھے، لیکن ان کی باتوں کو ہم اسلام کا حصہ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے. اور اہل ایمان جس سے آپ نے بات شروع کی تھی، اہل ایمان بھی تو قرآن پر عمل کرے گا تو اہل ایمان کہلائے گا نا. تو اگر میں ڈائریکٹلی قرآن پر عمل کروں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں بھی ان کے مطابق ہی کام کر رہا ہوں جیسے انہوں نے کام کیا. انہوں نے کوئی اپنی طرف سے تو کام نہیں کرنا تھا، انہوں نے بھی تو ہدایت قرآن سے ہی لینی ہے نا، قرآن کے مطابق ہی چلنا ہے نا انہوں نے، اہل ایمان نے. یہ ساری بات تھوڑی دیر پہلے ڈسکس ہو چکی ہوئی ہے. آپ جو اب یہ بڑا ڈیلیگیٹ قسم کا نقطہ نکال کر لائے ہیں، اس پر تھوڑی دیر پہلے ہم چرچا کر چکے ہوئے ہیں مارکونی بھائی. چرچا ریپیٹ کر دیتا ہوں کیا کر چکے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے پیچھے سے سنا ہے سیکوینس سے ان کو تو پتا چل جائے گا، جس کو یاد نہیں ہے اس کو بھی کرا دیتا ہوں. میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ جو اہل ایمان اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے، کیا ان میں ابو بکر تھے؟ آپ نے کہا جی. دوسرے تھے؟ آپ نے کہا ہاں کچھ نہ کچھ تو تھے، ظاہری بات ہے تھے تو صحیح. تو میں نے کہا جب تک وہ قرآن اور سنہ پر عمل کریں گے، قرآن اور اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کریں گے، تب تک ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. تو آپ نے کہا جی ان کو فالو کرنا کے بجائے وہ تو ہم قرآن کو ہی کر رہے ہوں گے. میں نے کہا بالکل قرآن کو ہی کر رہے ہوں گے، ان کی زندگی کا اسلام کا رول رہے گا. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ابھی آپ یہ نقطہ نکال کر لے کر آ رہے ہیں، میں دوبارہ آپ کے سامنے دوسرے طریقے سے رکھنے لگا ہوں. آپ نے بولا 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، ایسا ہی ہے سر؟ جی کیوں؟
ایک بار میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو بیسک سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، ان کا جواب وہی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ چلیں دوسرا، اس کو بھی اسکپ کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، آسان کر دیتا ہوں۔ قرآن میں 2 طرح کی صورتیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ شاید مکی اور مدنی کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ جی جی، کیوں؟ جو مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ غلط جواب ہے، مگر بعض لوگ مشہور کر دیا، انہوں نے کہا مکی یہی ہیں جو مکے میں ہوئیں، مدنی وہ ہیں جو مدنی میں ہوئیں، مگر اوریجنلی مکی اور مدنی صورتیں مضمون کے، اپنے سبجیکٹ اور اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہیں۔ یعنی جو ہجرت سے پہلے ہوئیں وہ مکی، جو ہجرت کے بعد ہوئیں وہ مدنی۔ سوال یہ ہے کیوں مکی صورتوں کے احکامات اور سبجیکٹس ڈیفرنٹ ہیں مدنی صورتوں کے سبجیکٹ اور کانٹینٹ سے؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ مکہ میں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زیادہ کامیابی نہیں مل سکی تھی، 12 سال ہے نا؟ کے اندر وہ 70-80 نہیں، میں نے کچھ اور پوچھا، فتح ہی میں نے ایمان کچھ اور لائے پوچھا، تھے۔ میں نے کچھ اور تو پوچھا آپ سے، میں وہی عرض کر رہا میں ہوں یہ کہ پوچھ رہا ہوں، نہیں مکی نہیں، آیات میں جو پوچھ رہا ہیں ہوں، نہیں 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 نہیں، سنیں، اچھا جی ہاں، مکی آیات جو ہیں، جی جی آپ بولیں۔ وہ زیادہ اس میں یعنی نرمی پائی جاتی ہے۔ نرمی پائی جاتی ہے؟ جی ہاں، وہ تو اس ساری میں قیامت کے احکامات عذاب اور جو اس قیامت کے میں اللہ عذاب کے اور جو خوفناک اس میں، جی اللہ کے احکامات اس میں نرم ہیں، لوگوں کو انوائٹ اچھا ہاں کرنے کے ٹھیک لیے۔ ہے، ہوں اور لیکن نہیں، مدنی آیات میرا سوال یہ، وہ آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ مجھے اب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو میں پہلے پوچھ رہا تھا، میرا سوال اب چینج ہو گیا ہوا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کیوں مکی اور مدنی کے احکامات کیوں ڈیفرنٹ ہیں؟ اس سوال کے پیچھے ایک ریزن ہے جو میں پوچھ رہا ہوں، کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ میں جواب دے دیتا ہوں، آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ جی حالات کی تبدیلی، آسان لفظوں میں حالات کی تبدیلی، ٹھیک ہے؟ جی جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے تھے ویسے ویسے آیات اور احکامات چینج ہوتے تھے، ایسے ہی ہے؟ جی ہاں، اس کا اچھا مطلب عامر یہ بھائی، ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، عامر بھائی اب مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سے جو بات چل رہی تھی وہ چل رہی تھی حالات کی تبدیلی، ٹھیک ہے؟ حالات کی تبدیلی وہ وجہ بنی جس وجہ سے آپ کو قرآن کا مختلف مزاج نظر آتا ہے، یعنی قرآن میں اتار چڑھاؤ ہے۔ یعنی وہ کیا اقبال نے بڑا زبردست کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، سنا ہے مارکونی صاحب یہ شعر اقبال کا؟ ہاں ہاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ تھا قرآن کی خوبصورتی، یہ ہے کہ قرآن فریش ہے، ایسے جیسے زندہ۔ اس کے پیچھے وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہے کہ قرآن کے اترنے کے پیچھے زندہ لوگ تھے۔ قرآن اس کتابوں کی طرح نہیں تھا کہ یک مشت یا یک جنبش میں لکھ کر دے دی گئی جیسے الواح تھیں، بلکہ قرآن تھا جیسے جیسے اس وقت کے مومنین زندگی بسر کر رہے تھے، جیسے ان کی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ آتا تھا، قرآن ان کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر رہنمائی فرماتا تھا۔ یہ اتنا زبردست شاندار معجزہ ہے قرآن کا کہ قرآن لوگوں کی زندگیوں میں زندگی پیدا کرتا ہے، زندگی کو زندہ کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ جی رہے ہو، کوئی زندہ کتاب ہے، کیونکہ وہ آپ کے مزاج کے ساتھ اتار چڑھاؤ میں مدد کرتی ہے۔ کبھی آپ کو سیر کرواتی ہے، کبھی آپ کو اللہ کی طرف لے کر آتی ہے، کبھی آپ کو دنیا داری سکھاتی ہے، کبھی آپ کو عبادت کا سلیقہ سکھاتی ہے، کبھی آپ کو رب سے ملواتی ہے، کبھی والدین کی خدمت کرواتی ہے،
کبھی میاں بیوی کی محبت میں نظر آتی ہے، کبھی بچوں کی چٹکلوں میں نظر آتی ہے، کبھی کھانے پینوں کی میز پر نظر آتی ہے، کبھی لڑائی کے میدان میں نظر آتی ہے، کبھی استاد کی شکل میں نظر آتی ہے، کبھی ایک محبوب دوست کی شکل میں نظر آتی ہے۔ عبید اللہ سندھی صاحب سندھ کے، وہ کہا کرتے تھے، پہلے ہندو تھے، وہ اسلام قبول کیا۔ عبید اللہ سندھی صاحب کہا ہم قرآن کو کیسے پڑھیں؟ کیا کتاب ہے، چھوٹا رسالہ ہے، پڑھیں PDF میں، قرآن کو کیسے پڑھیں۔ انہوں نے کہا ہے، بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا کہ جب ہم چاہتے ہیں ہم اللہ سے بات کریں تو ہم نماز میں آتے ہیں اور اس میں دعائیں اور اذکار وہ سارا پڑھتے ہیں، مگر اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے ہم کلام ہو جائے تو قرآن پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ قرآن زندہ ہے۔ یہ بات میں نے مارکونی بھائی اس لیے کی، قرآن حقیقت میں ان لوگوں کی زندگیوں کو درشاتا ہے۔ قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے زندگی گزاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو قرآن کی کچھ ایسا سٹرکچر نظر آتا ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کسی کی بیوی نے سوال کیا، کسی کا بچہ کچھ سوال کر رہا ہے، کسی کو کھانے میں مسئلہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر آتی ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الکافرون یا اہل الکتاب یا ایھا الناس۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی۔ یہ ساری بات اس لیے کی کہ آپ ان نفوس قدسیہ کا انکار نہ کر بیٹھنا مارکونی بھائی، جن کے توسط اور توسل سے یہ شاہکار آپ تک پہنچا ہے۔ اگر آپ بیچ کی لڑی کا انکار کر دیں گے، یہ قرآن آپ کے ہاتھ سے غائب ہو جائے گا، آپ کبھی بھی اس کو پکڑ نہیں پائیں گے، کبھی اس کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ یہ میری کنکلوزیو ریمارکس ہیں۔ باقی میں یہ جانتا ہوں آپ نے بھی کہا کہ آپ مطلقاً حدیث کا انکار نہیں کرتے، تو میں آپ کو منکر حدیث نہیں کہوں گا ایز فار ایز جو آپ نے کلیم کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر کوئی حدیث کوئی چیز قرآن سے مطابقت رکھتی ہے مجھے اس سے ماننے میں کوئی انکار نہیں، تو میں آپ کو منکر حدیث تو نہیں کہتا۔ میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ یہ کہنا کہ صحابہ کرام کا یا اللہ کے رسول کا اس سے باہر کوئی ملتا ہی نہیں ہے، تو میری اس پر ویڈیو موجود ہے آواز حق آفیشیل پر، قرآن سے باہر وحی کے 5 ثبوت۔ میں نے 5 آیات قرآن سے پیش کی ہیں جو اشارہ کرتی ہیں کہ قرآن سے باہر وحی تھی جس کا اشارہ قرآن نے کیا ہے۔ بنو نذیر کے موقع پر درختوں کا کاٹنا ہو، قبلے کی تبدیلی ہو، رسول اللہ کا ازواج سے راز و نیاز ہو، صحابہ کے کچھ معاملات ہوں، میں نے ادھر 5 آیات پیش کی ہیں جس میں آپ کے پاس چارہ ہی نہیں بچتا ماننے کے علاوہ قرآن سے باہر حکم دیا گیا تھا، اشارہ قرآن میں کر دیا گیا کہ آپ کو باہر حکم ملا تھا۔ ملٹیپل چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ ہو سکتی ہے۔ مارکونی بھائی میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنا پوائنٹ رکھ دیں اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ کافی حد تک بات ہوگی کہ جس کو جو سمجھنا ہوگا آپ کی گفتگو سے میری گفتگو سے سمجھ لے گا۔ آئی ہوپ کہ بات اچھے مزاج کے ساتھ اختتام پذیر ہو۔ اوور ٹو یو مارکونی بھائی۔ جی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی نہیں، ہم تقریباً ایک ہی لائن پر ہیں۔ جی بعض اوقات صرف الفاظوں کا چناؤ تھوڑا سا ڈفرینس پیدا کر دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس ویڈیو کا آپ نے ذکر کیا ہے میں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھوں گا، بلکہ جتنی بھی آپ کی ویڈیوز ہیں وہ میں آپ کے چینل پر ساری کی ساری کوشش کروں گا کہ میں دیکھ سکوں۔ ضرور آپ ضرور۔ نے میرا خیال ہے ریسنٹلی یہ کب شروع کیا؟ تقریباً کتنی ویڈیوز ہوں گی آپ کی؟ میرے 2 چینل ہیں، یہ جس پہ ہم ابھی بیٹھے ہیں جس کو آپ آواز حق لائیو جس پر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے لائیو۔ اس کو میں نے شروع کیا ہے شاید مجھے 1 سال ہوا ہے۔ اس میں 80 کے قریب ویڈیوز ہیں۔ اس میں 2 پروگرام ہیں جو آپ کے پسند کے ہوں گے، وہ ہے انکار حدیث اور روڈ ٹو ایتھزم۔ 2 ایپیسوڈز میں نے ڈسکس کیا ہے، کچھ دلائل ہیں حدیث کے انکار کے، کچھ قرآن کی آیتیں ہیں، وہ دیکھ لیں گے تو اس سے بھی آپ کو ڈیٹیل میں انالیسس مل جائے گا، مگر چونکہ وہ لمبے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے آپ نہ اتنا ٹائم نکال پائیں، اگر نکال بھی پائیں تو اچھا ہے۔ دوسرا میرا چینل ہے آواز حق آفیشیل، یہ ہے آواز حق لائیو، دوسرا آواز حق آفیشیل۔ اس کو شروع کیے قریباً 2.5 یا 3 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اس میں 200 اچھا، پلس اراؤنڈ اباؤٹ 300 کے قریب ویڈیوز ہیں۔ اس میں اگر آپ ٹھیک، پلے لسٹ میں چلے جائیں گے، میں اس لیے بول رہا ہوں ابھی کہ اگر آپ بھول بھی جائیں تو واپس جب اپنی ہماری اس گفتگو کو ریکارڈ میں سنیں گے تو آپ کو یہ جملے یاد رہ جائیں گے کہ پلے لسٹ میں جانا ہے، پلے لسٹ میں حدیث کی کیٹیگری میں جانا ہے، حدیث کی کیٹیگری کے اندر آپ کو وہ ویڈیوز ملیں گی جیسے میں نے بتایا۔ اس میں نے حدیث کے حجیت کے اوپر ملٹیپل ویڈیوز ڈالی ہیں، جو اعتراضات ہیں کہ بھئی ضعیف حدیث کیوں ہے، موضوع کیوں ہوتی ہے، فیبریکیٹڈ حدیث کا فائدہ کیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے 2 دلیلیں جو عام طور پر انکار حدیث کی طرف سے آتی ہیں کہ قرآن ہمیں کافی ہے، قرآن مکمل ہے،
اس کو ڈسکس کیا ہے. اسی طریقے سے 5 آیات میں نے پیش کی ہیں قرآن سے جو اشارہ کرتی ہیں کہ قرآن کے باہر بھی وحی تھی. وحی قرآن سے باہر بھی اللہ کے رسول کو اشارے دیے گئے اور آپ کو حکم دیے گئے جس پر اللہ کے رسول نے عمل کیا، کروایا یا بتایا، جس کا اشارہ قرآن میں ملتا ہے. وحی نہیں ملتی، حکم نہیں ملتا، اشارہ ملتا ہے، جس سے یہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ قرآن سے باہر بھی اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا تھا اسی ٹائم کے اوپر جب قرآن نازل ہو رہا تھا. تو یہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے مارکونی بھائی؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آپ کے بہت ساتھ شکریہ. بات چیت بہت اچھی رہی. انشاءاللہ جزاک آئندہ اللہ. بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. انشاءاللہ ضرور ہوگی. غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا، آپ ہمارے بزرگ ہیں، کوئی بات ایسے مذاق میں یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو نہیں نہیں تو اپنا سمجھ کے نہیں، معاف کوئی کر ایسی دیجیے بات گا. ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، بہت کوئی شکریہ. بات نہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.